کا کبھی انکار نہیں کہ غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا، اس کا میں انکار کبھی نہیں کرتا، بے شک کیا، بلکہ میں کہتا ہوں مردہ زندہ کرنا ان کے لیے بہت چھوٹی سی بات، جو دین کو زندہ کرے اس کے لیے مردہ زندہ کرنا کیا بڑی بات ہے۔ انہوں نے دین زندہ کیا، وہ محی الدین ہے، اسی لیے تو مردے زندہ کرنے والے قیامت تک آئیں گے، لیکن دین زندہ کرنے والا نہ ان سے پہلے کبھی آیا نہ ان کے بعد کبھی آ سکتا ہے۔ ولیوں کی کائنات میں، کائنات ولایت میں ان سے پہلے کوئی محی الدین نہیں آیا اور نہ ان کے بعد کوئی آ سکتا ہے۔ انہوں نے دین زندہ کیا ہے، لیکن وہ بہت سخت تھے، اتنے سخت تھے جب وہ خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ ہم تو کہتے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے اسلامی بھائیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، گرامی قدر حضرات، رفیقان گرامی، ایسی عزت کے الفاظ غوث پاک جب مجمع کہتے تھے او زندیقو، او ملحدو، یوں خطاب فرماتے تھے، حرام مت کھاؤ۔ ان کا لہجہ یہ تھا، وہ آپ غوث پاک کے خطبات ذرا سنیں، غوث پاک کے خطبات کی ایک کتاب ہے، توجہ کرنا، ان کے خطبے کی ہیبت، کوئی معمولی آدمی غوث پاک نہیں ہے۔ آپ غوث پاک کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ وہ مردے زندہ کرتے تھے اور ہم ان کی 11ویں کر لیتے۔ ارے اس سے آگے بڑھ کے سوچ، غوث پاک ہے کون سی ہستی؟ غوث پاک ہے کون سی ہستی؟ میں ابھی 2 منٹ میں اگر ٹائم رہا تو میں اپنے وقت پہ گفتگو ختم کرتے بتاؤں گا غوث پاک ہے کون سی ہستی، لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ان کے خطبات کی کتاب ہے، اس کا نام ہے فتح الغیب۔ کیا نام ہے؟ توجہ کرنا ذرا، فتح الغیب۔ کیونکہ غوث پاک جب خطاب کرتے تھے تو 400 لوگ قلم اور کاغذ لے کر بیٹھتے تھے اور ان کے خطاب کے پوائنٹ لکھتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، غوث پاک اپنے زمانے میں منفرد خطاب کرنے میں، یہ اپنے زمانے کی احتیاط میں لگا رہا ہوں لیکن ابھی بات آگے کروں گا، لیکن توجہ کرنا، منفرد ہیں۔ آج کے سیٹلائٹ کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں لوگ اچھل رہے ہیں کہ میں ناسک میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے 50 ملک کو سن رہے ہیں۔ میں نے کہا انٹرنیٹ کے ذریعے سے سنا رہا ہے تو اتنا اچھلتا ہے، جب انٹرنیٹ کا تصور نہیں تھا تو سرکار غوث پاک جب خطاب کرتے تھے تو آپ کی آواز پوری دنیا کے ولیوں کو سنائی دیتی تھی، پوری دنیا کے ولیوں تک پہنچتی تھی آپ کی آواز۔ اسی لیے تو جب آپ خطبہ شروع کرتے تھے تو 2 مرتبہ کہتے تھے، پہلے کہتے تھے الحمدللہ، پھر چپ ہو جاتے تھے، پھر دوبارہ الحمدللہ کہہ کے خطبہ شروع کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں 2 بار الحمد کیوں کہتے؟ تو کہا جب میں پہلی بار کہتا ہوں نا الحمدللہ تو پوری دنیا کے ولی اپنے کام دھام چھوڑ کر کے بیٹھتے، غوث پاک کا بیان شروع ہو گیا۔ غوث پاک صرف اپنا بیان سناتے نہیں تھے، جس کو چاہتے تھے لائیو دکھاتے بھی تھے۔ میں اس پہ دلیل پیش کروں گا، اپنی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ کوئی غلطی نکال دیں گے تو میں توبہ بھی کروں گا، میں کوئی توبہ میں پیچھے ہونے والا آدمی نہیں ہوں۔ ہاں، لیکن ایک بات، وہ صرف سناتے نہیں تھے، دکھاتے بھی تھے۔ غوث پاک کو لوگ لائیو دیکھتے تھے، اس کا ثبوت اٹھائیے۔ ایک مرتبہ غوث پاک خطاب کر رہے تھے، توجہ، دوران خطاب حضور غوث پاک کے امامے کا شملہ کھل گیا۔ ہم قادریوں کی عادت ہے مرشد کے شملے کھلنے کی جب بات کرتے ہیں تو ہم اپنا بھی کھول دیں، مرشد کا کھلے غلام کا رہے اپنی جگہ نہیں۔ ہاں، آپ کہیں گے یہ روایت کہاں سے لائے؟ وہاں سے لائے، جب صحابہ حضور کے مسافے کا طریقہ بتاتے تھے تو وہ بھی ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے کہتے تھے نبی نے ایسے بتایا۔ کچھ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں اور پھر محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ مرشد غوث پاک کا امامے کا شملہ کھلا، مجمع میں جتنے لوگ تھے سب نے امامے اتار کر غوث پاک کے قدموں میں رکھ دی، ٹوپیاں
اتار کے غوث پاک کے قدموں میں رکھ دیا. اب ہوا کیا؟ جب غوث پاک نے امامے کا شملہ درست فرما لیا، برابر کر لیا، اور سب نے اٹھا کر اپنی ٹوپی اور امامے پہن لیے، سب نے پہن لیے، ایک دوپٹہ پڑا رہ گیا قدموں میں، ایک دوپٹہ رہ گیا پڑا قدموں میں. لوگ حیران تھے، جنہوں نے رکھا تھا سب نے اٹھا کے پہن لیا، یہ اشترا کدھر سے آیا؟ تو غوث پاک نے اس کو اپنے کندھے پہ رکھا، وہ کندھے سے غائب ہو گیا. لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا؟ فرمایا کہ تم جیسے سن رہے تھے نا، وہ دور بیٹھ کر ایک شہر میں ایک ولیہ بھی سن رہی تھی. جب تم نے اس کے کھلنے پر اپنے امامے رکھ دیے تو اس نے بھی اس کے کھلنے پہ اپنی چادر میرے قدموں میں رکھ دی. بن دیکھے تو نہیں ہوتا نا. امامے کا شملہ کھلا ہے، باہر والوں کو دکھتا ہے کیا؟ نہیں دکھتا نا. جب باہر والوں کو نہیں دکھتا تو دوسرے شہر والوں کو دکھتا ہے کیا؟ تو دوسرے شہر سے کسی نے دیکھا تبھی تو دوپٹہ رکھا. تو لائیو بیان نشر کر کے غرور کرنے والوں، جب یہ کیمرے نہیں تھے تب بھی دنیا بھر میں سرکار غوث پاک کا بیان لوگ سن رہے تھے اولیاء کی شکل میں. بلکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ سننے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اولیاء تو سنتے تھے خاص، لیکن اولیاء یہ انتظام کرتے تھے. ایک ولی تھے، وہ کہتے تھے لوگ اب بلائیں گے تو اس ٹائم ہم نہیں آیا کریں گے. کہا کیوں؟ کہا اس وقت تو غوث پاک کی محفل سجتی ہے اور ہم ان کے خطاب میں جاتے ہیں، اس لیے ہم اس وقت نہیں حاضر ہو سکتے. تو کہنے والے نے کہا کیا غوث پاک کے بیان میں جنات بھی جاتے ہیں؟ فرمایا انسانوں سے زیادہ جنات ہوا کرتے ہیں، اسی لیے وہ غوث الثقلین ہے، انسانوں کے بھی مددگار ہے، جنات کے بھی مددگار ہے. غوث الثقلین. تو سرکار غوث پاک اپنا خطاب، بڑے الفاظ سخت ہوتے. بادشاہ کیا کہے؟ او بادشاہ سیدھے رہ ورنہ تجھے قتل کر دوں گا. یہ کرسی پہ کھڑے ہو کر کے یا ممبر پہ کھڑے ہو کے یوں کہتے تھے بادشاہ، صحیح رہے، نظام درست رکھ ورنہ تجھے قتل کر دوں گا. اس طرح کے جملے. جب لوگ پٹانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مذہبی لوگوں کو پٹانے کے لیے آسان طریقہ، تحفہ دو، ہے نا. بادشاہ بھی آیا تحفہ لے کر، سونے کی کے سکے لے کر آیا تھیلی. بادشاہ لے کر کے آیا نذرانہ. غوث پاک نے کہا لے جا، میں نہیں لیتا. جن کو اللہ پہ یقین ہو نا وہ ایسی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی وہ ناراض ہو جائے گا تو ہو جائے. اگر دو آپشن آ جائیں، رب ناراض ہو رہا ہے اور بندہ ناراض ہو رہا ہے، کس کو ناراض کرنا چاہیے؟ یہی تو رونا ہے، یہی رونا ہے. ہم اللہ کو ناراض کرتے، بندوں کو نہیں کرتے. یہی ہے نا. آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو فون آیا، گھر سے نکلے، گھر میں بیٹھ کے کہتے ہاں نکل گیا راستے میں ہوں. یہی ہے نا. اگر یہ کہو کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں تو کون ناراض ہوگا؟ دوست ناراض ہو. صحیح. ابھی تک نکلا نہیں، کیا سر لے لے گا؟ کیا جان لے لے گا؟ کیا آپ کی جنت چھین لے گا؟ نہیں نا. لیکن آپ نے دوستوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کیا. آپ کہہ دیتے میں گھر میں بیٹھا ہوں، جس کا جو بنے کر لے. یاد رکھنا سب کو راضی کرنے کی فکر چھوڑ دو، صرف اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو. مومن کی شان یہ ہے. ابھی تو میں تقوی پر نہیں آیا، میں ایمان کی بات کر رہا ہوں صرف، اور بات ختم کر دوں گا اسی پر کیونکہ وقت ہو گیا. جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا. رب کو ناراض مت کرو، اس لیے کہ خالق کو ناراض کر کے مخلوق کے درمیان تم کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے. غوث پاک نے کہا لے جا، میں تیرے پیسے نہیں لیتا. اس نے کہا حضور لے لے. تم اٹھایا تھیلی اور نچوڑا، اس میں سے خون ٹپکنے لگا. فرمایا میں تیری جنت چاہتا ہوں، تو میری جہنم چاہتا ہے. اگر نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا تو میں اس خون کو اتنا نچوڑتا کہ اس خون میں تیرا محل ڈوب جاتا. لوگوں کا خون چوس کر میرے پاس لاتا ہے. تو سرکار غوثیت مآب کے جملے تو بڑے سخت ہوتے تھے لوگوں کے لیے.
واز فرماتے تھے، جب آپ نصیحت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے جملوں پہ ناراض نہ ہوا کرو کیونکہ میری پرورش ایسی جگہ ہوئی ہے کہ میں سخت بولتا ہوں، تو بات دور نکلی. عرض کر رہا تھا آپ کے خطبات کی کتاب ہے فتح الغیب محقق علی الاطلاق. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے دل میں خیال آیا، ان کے خطبات کو سمجھنا، غوث پاک کو سمجھنا، غوث پاک کی عظمت سمجھنا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کوئی معمولی انسان نہیں. کون سی انسان؟ علم حدیث جو ہندوستان میں دیکھ رہے وہ عبدالحق محدث دہلوی کی دین ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ کون؟ عبدالحق محدث دہلوی مدینہ شریف چلے گئے تھے، وہیں رہتے تھے. سرکار نے خواب میں آ کے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدالحق ہندوستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، تم ہندوستان جاؤ اور مجدد الفسانی احمد سرہندی کی مدد کرو اور اکبر کے فتنے کو دھول چٹاؤ. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہاں جاؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ آقا نے فرمایا یہاں رہے گا تو صرف میرا مزار دیکھے گا، اور اگر وہاں چلا جائے جب یاد آئے تو گردن جھکایا کرنا، وہاں مجھے دیکھ لیا کرے گا. یہ عبدالحق محدث دہلوی تھے. لیکن جب فتح الغیب غوث پاک کے فرامین کی کتاب کے بارے میں سوچا کہ میں اس کی شرح لکھ دوں تاکہ عوام کے سمجھ میں آ جائے، وہ ہے عربی میں، میں فارسی میں ترجمہ بھی کر دوں اور شرح بھی لکھ دوں، اتنا سوچا تھا کہ پورا بدن کانپنے لگا. غوث پاک کو لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ آپ غوث اعظم کو سمجھتے کیا ہیں؟ عبدالحق محدث دہلوی جیسے کا پورا بدن صرف یہ سوچ کر کہ ان کے خطبے کی میں شرح کروں گا، فارسی میں اس کو منتقل کروں گا، پورا وجود لرزنے لگا، ہمت نہیں ہوئی، چین نہیں ملتا تھا اتنا سوچ کر. پھر کیا ہوا؟ شیخ ابو المعالی کے پاس گئے جو غوث پاک سے باتیں کرتے تھے وصال کے بعد بھی، کیونکہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ غوث پاک آج بھی قبر میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، آج بھی تصرف کرتے ہیں، ان کو آج بھی اللہ نے تصرف کی قوت دی ہے. اگر کوئی بدعقیدہ کہے کہ یہ کہانی کس سے ہے، میں نے کہا یہ بات تم سے ہم کرتے ہی نہیں، یہ تو صرف عاشقوں کے لیے ہے کہ ہمارا غوث زندہ ہے. لوگ اس پہ ہم سے لڑتے ہیں، جب غوث اعظم کو زندہ مانتے ہو تو کیا زندے کو دفن کر دیا؟ میں نے کہا عقل پہ کیا پانی پھر گیا کہ کیا پھر گیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں. تو جب شہید زندہ ہے تو کیا لوگوں نے زندے کو دفن کر دیا؟ لوگ کہتے ہیں کیا غوث پاک زندہ تھے تو پھر دفن کیوں کیا؟ تو میں نے کہا شہید بھی زندہ ہو تو قرآن کہہ رہا ہے، پھر اس کو دفن کیوں کیا؟ اس کو لے لے کے پھرتے رہتے. بولنے سے پہلے سوچا کرو. علامہ نظامی کہتے تھے، ہماری جماعت کے بہت بڑے خطیب تھے علامہ مشتاق احمد، کہا وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے، بے سمجھے بک بک کرتا رہتا ہے، لیکن ان سے کوئی خطاب ہے بھی نہیں آئے. یہ عاشقوں کی باتیں تو عشق والوں کے درمیان ہی ہوتی ہے. غوث پاک کا معاملہ تمہارے بس کا ہے ہی نہیں، تم چھوڑ دو، ادھر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ غوث پاک کہتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا، غوث پاک کہتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا میرا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا. لوگ فخر سے کہتے دیکھو سنی یا غوث کہتے، ہم نہیں کہتے. میں نے کہا بغداد والے نے چاہا ہی نہیں کہ ان کا مقدس نام تیری زبان پہ آئے، اس نام کے لیے تو اللہ نے سنیوں کی زبانوں کو چن لیا ہے. ہم نہیں لیتے، ہم کہتے 900 سال پہلے علاج کر دیا تمہارا. فرماتے جب میں چاہتا ہوں تبھی میرا نام کسی کی زبان پہ آتا ہے، اور فرمایا جس کی زبان پہ میرا نام آتا ہے پھر اللہ اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا. غوث پاک ہے. لوگ سمجھتے کیا ہے؟ تو حضرت شیخ ابو المعالی
شیخ عبداللہ ان کے پاس گئے، کہا حضور جب سے فتح الغیب کے ترجمے کا سوچا اور اس کی شرح کا سوچا اور فارسی میں منتقل کرنے کا سوچا، پورا بدن لرزتا ہے، آپ اجازت دلوا دیجئے۔ تب اس کے بعد شیخ ابو المعالی نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی لگائی، حضور یہ آپ کے قادری غلام ہے، عبداللہ آپ کے سلسلے میں مرید ہے اور یہ آپ کے خطبات کی شرح کرنا چاہتے ہیں، اجازت دے۔ تب حضور نے اجازت دی، تب آپ نے اس کی شرح لکھی۔ آپ کے خطبے کی شرح کرنا آسانی، اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں، اب سن لو غوث پاک کیا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے کسی کی طرح مت سمجھنا، کسی کو میری طرح مت سمجھنا۔ فرماتے ہیں عبد القادر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، انی عالم ما لا تعلمون کا راز بن کر عبد القادر جیلانی آیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب میرا راز آپ نہیں جانتے ہو سکتا ہے ناسک میں کوئی ایسا انٹیلیجنس آدمی ہو موجود، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ اندر کی خبر رہتی ہے، تو لیکن اتنے اندر کی تو نہیں رہتی نا کسی کو راز کہتے۔ ایک بات، راز وہی ہوتا ہے جو فاش نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ راز وہی ہوتا ہے جو فاش ہو جائے وہ راز، صحیح ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں میں اللہ کا راز ہوں، میں اللہ کا عالم و ما لا تعلمون کا راز ہوں۔ جب میرا راز آپ نہیں جانتے، آپ کا راز میں نہیں جانتا، تو اللہ کا راز بن کر جب غوث پاک آئے تو ان کو کون جان سکتا ہے؟ عقل کا کام ہی نہیں۔ غوث پاک کیسے ہیں؟ اگر آپ بتائیں، آپ اجازت دیں تو میں ایک بات پڑھ کر اپنی بات ختم کروں۔ غوث پاک ہے کیسے؟ غوث پاک ہے کیسے؟ عقل کام نہیں کرتی۔ شیخ ابو المعالی نے لکھا، یہ شیخ ابو المعالی کون؟ جس کے پاس اب شیخ عبداللہ محدث دہلوی جا کے کہتے ہیں اجازت دلا دی، وہ شیخ ابو المعالی لکھتے ہیں۔ اور ایک بات، تفریح الخاطر میں امام اربلی لکھتے ہیں، اسی طرح شیخ الشیوخ صاحب عوارف المعارف علامہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، انہوں نے بھی فرمایا، عوارف المعارف میں نہیں فرمایا، انہوں نے الگ سے فرمایا، جس کو تحفۃ القادریہ میں لکھا۔ اب سننا غوث پاک ہے کیا، اسی پہ بات مکمل ہوگی۔ اور آپ سے کہتا ہوں اپنی نسبت ان سے مضبوط کر لو۔ غوث پاک کہتے ہیں جو مجھ سے نسبت کر لیتا ہے میں اس کو ٹھوکر لگنے کے بعد گرنے بھی نہیں دیتا، جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر میں گرنے سے بچا لیتا ہوں۔ اور غوث پاک کہتے ہیں جو مجھ سے سچے دل سے پیار کرنے لگتا ہے، توجہ کرنا اس پر، پوری تقریر یاد رہنا رہے، اس پہ توجہ کرنا۔ غوث پاک کہتے ہیں جو سچے دل سے مجھ سے پیار کرتا ہے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ جو اس کو ذلیل کرنے آتا ہوں میں اس کو ذلیل کر دیتا ہوں، لیکن اس کو ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ میں نے یہ بات بار بار تجربے میں دیکھی، بار بار تجربے، کہ قادریوں کو کوئی ذلیل کرنے گیا تو اللہ نے اس کو ذلت کے ایسے کنویں میں ڈھکیلا کہ پھر کبھی اس کی نسلیں بھی عزت نہ پا سکی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے جب ان کو لوگوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی تو کیا کہا پتہ ہے؟ تیرے قربان اے میرے غیرت والے، تیرے قربان اے میرے غیرت والے، تیرے ہوتے ذلیل ہو جائے یہ بردہ تیرا۔ اور پھر مرنے والا جب مرتا ہے تو چین سے سو جاتا ہے۔ دھیان دینا، مثال کے طور پہ کسی کا ہاتھ کٹ گیا، تڑپ رہا تھا، مر گیا، اب اس کو ہاتھ کٹنے کا درد ہوگا، سکون مل گیا، مرنے کے بعد تکلیف دور۔ کسی کو کینسر ہوا تھا، مر گیا، کینسر کا جو پھوڑا درد کر رہا تھا اس سے اس کو مل گیا سکون، صحیح۔ لیکن جب غوث پاک کسی کو مارتے ہیں، ہر بیماری کا مارا ہوا جب مر جاتا ہے تو چین سے سو جاتا ہے، لیکن غوث پاک کسی کو مارتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی وہ چین سے سو نہیں سکتا۔ میرے امام کہتے ہیں العما
غیر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ جس کو غوث پاک مار دیں، جو غوث پاک کی دشمنی مر جائے، چین سے نہیں سوئے گا۔ مطلب کیا؟ اللہ کے فرشتے ایسی پٹائی کرتے ہیں اس کی کہ اس کو وہاں بھی چین نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو غوث پاک کہتے ہیں جو مجھ سے محبت کرے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی، پھر میں اس کو ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ اور فرمایا مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے مرید ڈرنا مت اپنے دشمنوں سے، کیونکہ تیرا پیر عبد القادر قتل کرنے والا ہے۔ فرمایا میں تیرے دشمنوں کو قتل کروں گا، لیکن کوئی ان کا ہو تو میں کہتا ہوں لوگوں سے ڈرتے کیوں یار؟ یہ آ گیا وہ آ گیا، اس کی حکومت آ گئی، اس کی حکومت آ گئی، اس کی دادا گیری، اس کی گنڈا گر۔ میں کہا غوث پاک کا ہو کر تو دیکھ۔ عزوم قاتل عند القتال، غوث پاک کہتے ہیں میں قتل کر دیتا ہوں، لیکن اب غوث پاک کا کوئی ہوگا کیسے؟ اس کو تو فجر میں مسجد آنے کی توفیق نہیں۔ پہلے وہ غوث پاک کے نزدیک مسلمان تو بعد میں قادری ہو۔ میرے عزیز اگر آپ معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دینا۔ کپڑا پکڑ کر کے قادری بننے والے الگ ہے، اور غوث پاک کا دامن پکڑ کر قادری بننے والے الگ ہے۔ ہاں کپڑا پکڑ کے جو چاہے قادری بن جائے، لیکن غوث پاک والا قادری وہی ہوگا جب تک نماز کا دامن اس کے ہاتھ میں نہ آئے، وہ غوث پاک والا قادری نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ جھوٹ کی عادتوں کا خاتمہ نہ ہو، وہ غوث پاک والا قادری نہیں ہو سکتا۔ جب تک دلوں کے اندر یہ تکبر اور گھمنڈ کے جو بت بٹھا رکھے ہیں اس کو باہر نہ کرے، وہ غوث پاک والا قادری نہیں ہو سکتا۔ چور دامن پکڑے تو وہ ولی ہو جائے، تو نے کیسے دامن پکڑا کہ نمازی بھی نہیں بن پا رہا ہے؟ تو میرے غوث کے دامن میں کوئی کمی نہیں ہے، تو نے دامن پکڑنے میں چٹنگ کی ہے۔ تو بات میں عرض یہ کر رہا تھا، غوث پاک ہے کیا ہستی؟ جہاں کوئی نہیں جاتا رسول اللہ تنہا جاتے ہیں، جہاں کوئی نہیں جاتا رسول اللہ تنہا جاتے ہیں۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ اسے کہتے ہیں عرش۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بس اس پہ بات مکمل ہوتی ہے میرے غوث کی شان۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عرش۔ عرش کا جو نچلا حصہ ہے وہ جنت کی چھت ہے۔ عرش کا جو نچلا حصہ ہے وہ جنت کی، اور عرش کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ عالم امر سے تعلق رکھتا ہے۔ علماء سے پوچھیں عالم امر کی تعریف کیا تو وہ آپ کو بتائیں گے، اس کی تشریح کا یہاں ٹائم نہیں۔ ٹھیک، وہاں کوئی نہیں گیا، وہاں کون گیا؟ حضور گئے۔ جبریل رکے، حضور گئے۔ کیف کے پر رکے، حضور گئے۔ براق رکا، حضور گئے۔ رف رکا، حضور گئے۔ اب حضور گئے عرش پر، نیچے مکان ختم، عرش کے بعد لا مکان، نہ کوئی سنگ میل ہے، نہ کوئی راہی ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، کوئی نہیں، کچھ نہیں، حضور اکیلے ہیں۔ اور اگر امام اہل سنت کے الفاظ میں بتاؤں تو جبریل امین کے پر بھی وہاں تھک چکے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رقاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ جبریل تھک گئے۔ اگر میرے اپنے ذوق کے مطابق آپ یہ سنیں گے نا کہ جبریل تھک گئے، بولوں میں اپنے ذوق کے مطابق بتاؤں کیسے تھکے؟ تھکن کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ تھکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1، جب انسان تھک جاتا ہے، انسان چھوڑی جب کوئی تھک جاتا ہے تو تھک کر بھی وہ زبردستی چلتا رہتا ہے، یہ نا پتا چلتا ہے نہیں چلنا چاہ رہا ہے پھر بھی چل رہا ہے۔ پھر وہ چلنے کی طاقت اس میں سے ختم ہو جاتی ہے تو وہ آگے جانے والے کا دامن پکڑ لیتا ہے، دامن کے سہارے چلتا رہتا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے تھکن۔ تیسری قسم وہ ہے کہ اب دامن بھی پکڑ کر چلنے کی طاقت نہیں، اتنی تھکن ہو گئی تو آدمی کے ہاتھ سے دامن چھوٹ جاتا ہے اور وہ جانے والے کو حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب خود نہیں جا سکتا، جائے کیا؟ جائے تو کون جائے؟ نظر حسرت سے تک رہی ہے۔ تو میرے امام کہتے ہیں جبریل امین کی تھکن پہلے نمبر کی نہیں تھی، دوسرے نمبر کی نہیں تھی، بلکہ کتنے نمبر کی تھی؟ آخری تیسرے نمبر کی۔ تھکے تھے روح
अमी के बाजू, कहां वो दामन। देखा, दूसरे नंबर पे दामन पकड़ लेता है थकने वाला, कहां वो दामन, कहां वो पहलू। रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले। जिब्रील थक गए, नजरों से देख रहे कौन जा रहा है, सिदरा से भी आगे कौन गया। जिब्रील अमी से पूछो मेराज का दूल्हा कौन बना। जिब्रील अमी से, सही, अब कोई नहीं, हुजूर अकेले गए। अब हुजूर को आगे जाना है। आगे क्या है? मकान नहीं, क्या है? हुजूर अर्श पर, कोई नहीं। इमाम कहते पूछते क्या हो अर्श पर। यूं गए मुस्तफा के यूं। कैसे गए हुजूर? यूं यूं। पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफा के यूं। कैफ के पर जहां जले कोई बताए क्या कि यूं। कुछ नहीं बता सकता कोई, सही। हुजूर अकेले अर्श पर, जाना है लामकां पर, और लामकां पे मिलना है खुदा से। कोई नहीं। एक जवान सामने आता है, खूबसूरत जवान, और अर्ज करता है आप आगे जाना चाहते हैं, मेरा कंधा हाजिर है, आप इस पे कदम रखें और लामकां की तरफ तशरीफ ले जाएं। उस जवान के कंधे पे हुजूर ने कदम रखा, एक कदम उस जवान के कंधे पर और एक कदम लामकां की बुलंदी पर। हुजूर ने पूछा मौला ये कितना खूबरू है, इसकी तरफ मेरा दिल खिंचता है, ये है कौन? जहां कोई ना आया ये आया, जहां कोई ना आया ये कौन है? मैं अपने अल्फाज के जामे मफहूम अदा कर रहा हूं। ये कौन है? इरशाद हुआ महबूब ये तेरा बेटा है, बेटा, इसको तेरी औलाद में पैदा करेंगे। जो मकाम नबियों में तुझे अता किया है वो मकाम वलियों में इसको अता करेंगे। ये अब्दुल कादिर जिलानी की रूह है। जिलानी की रूह है। गौसे पाक ने अपना तो हुजूर ने दुआ की, अल्लाह इसने मेरा कदम अपनी गर्दन पर लिया, मेरी उम्मत के सारे वली इसका कदम अपनी गर्दन पर लिया। ये हुजूर गौसे पाक, रूह गौसे पाक अर्श पर हाजिर हुई। सरकार गौस पाक की शान ये, अल्लाह उनके कदमों से वाबस्ता रखे, उनकी गुलामी में रखे। कादरी कर, कादरी रख, कादरी यौमे उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। बच्चे बच्चे को गौस पाक का नाम सिखाओ।